تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی روایت کرتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی والا دل، جس کا دل بے رغبت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے جسم اور اس کے دل کو سکون بخشتے ہیں۔ جو دنیا سے جڑا رہتا ہے ہر وقت پریشان رہتا ہے، وہ مال متاع بھی رکھتا ہو تو پھر بھی پریشان ہے، اس کو چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا، وہ نرم بستر پہ بھی سوتا ہے تو بے قرار رہتا ہے، وہ تخت پر بھی ہو تو بے قراری اس کی جان نہیں چھوڑتی، وہ فوج کے جھرمٹ میں بھی ہو تو بے سکون ہے، بے قرار ہے، اضطراب میں رہتا ہے، چین سے نہیں سوتا۔ اور دوستان گرامی قدر کوئی نیزۂ دمشق پر بھی ہو تو قرار میں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اس نے دنیا کو اپنی دنیا نہیں سمجھا، دنیا کے لیے اس نے اپنی زندگی کو گزارا نہیں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا گزاری ہے، اور اس سے کبھی بھی غم جدا نہیں ہوتے۔ جو دنیا سے دل لگا لے، جو دنیا ہو کے جیے، وہ ہر وقت غم اور حزن کا شکار رہتا ہے، وہ ہر وقت تڑپتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ میرے روحانی شیخ فرماتے ہیں بیٹا پریشانی اس وقت تک جان ہی نہیں چھوڑتی۔ یہ میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اطہر کے حساب سے آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں، عزیزان محترم، اس کی جان ہی نہیں چھوڑتی، کبھی جان نہیں چھوڑتی جب تک وہ دل دنیا سے لگائے رکھے۔ اور حضور فرماتے ہیں غم اور حزن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کے غم بڑھتے رہتے ہیں، جیسے جیسے وہ دنیا سے دل لگاتا جاتا ہے غم بڑھتے جاتے ہیں، اس کے غم اور بڑھتے جاتے ہیں، اور جب دل کو اللہ سے لگا لیتا ہے غم مٹ جاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، ان کو کوئی فاقہ نہیں، وہ فکر و فاقہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں جس کا تعلق رب کی رضا سے ہو جائے، اللہ کی منشا سے ہو جائے۔ اکبر کی جوانی بھی ان کے سامنے تڑپ رہی ہو تو وہ چین میں ہیں، بے قراری کبھی ان کو چھوتی نہیں، قاسم و عباس کے لاشیں بھی تڑپ رہے ہوں تب بھی چین میں ہے، وہ نیزۂ دمشق پر ہوں تب بھی چین میں ہے، اور تخت پر بیٹھا بھی بندہ بے قرار ہے جب تک وہ اللہ کی رضا سے دور ہے۔ اللہ کی رضا میں چین ہے، اللہ کی رضا میں، اللہ کی منشا میں، اللہ کی چاہت میں۔ ہر وقت دنیا کی طرف نہ دیکھو، دنیا والے کی طرف دیکھو، تمہارے دھیان کا رب کی طرف ہو جانا یہ تمہارا چین ہے، تمہارے پورے وجود کا اس کا ہو جانا یہ تمہارا چین ہے، تمہارا دل اس کی رضا میں ڈوب جائے یہ تمہارا چین ہے۔ آج لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں، بڑے کماتے ہیں چین نہیں، بڑی روزی آتی ہے پریشان رہتے ہیں۔ صاحبان محتشم کو ایسا بھی تھا جن کے گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے، تیسرا ماہ بھی چڑھ جاتا، تیسرا چاند نظر آ جاتا، پھر بھی فاقہ کشی رہتی، چولہے میں آگ نہ جلتی۔ اما جان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ چولہا بند رہتا، آپ کے بھانجے سوال کرتے ہیں خالہ پھر آپ وقت کیسے گزارتے تھے؟ کہا کھجور اور پانی پر، یا کبھی کبھی انصار صحابی وہ حضور کو دودھ دے دیا کرتے، اسی پر گزارا کرتے۔ 2 ماہ چولہا نہ جلتا لیکن گھر میں چین تھا، گھر میں قرار تھا، شور و غل بپانا تھا۔ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، کسی مرید کو تنگ نہیں کیا، کسی صحابی کو نہیں شکایت کی، کسی کو نہیں بتایا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، آؤ میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے بچے تڑپ رہے ہیں، نہیں کہا اپنے رب کی رضا میں خوش رہے اور پانی اور کھجور پر گزارا کرتے رہے، کسی کے آگے واویلا نہیں کیا، شور و غل بپا نہیں کیا، اپنے رب کی رضا میں راضی ہو گئے۔ تو غنی کی علامت یہ ہے جو اپنے رب کی رضا میں مست ہو جائے، اپنے رب کی رضا میں ڈوب جائے، اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا میں غرق کر لے، یہی غنی ہے۔